اردو مینٹور میں خوش آمدید۔ اچھا، کبھی ایسا لگا ہے کہ جیسے زندگی کی دوڑ میں ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور اب کچھ بدلنے کا وقت شاید نکل چکا ہے؟ یہ احساس، یہ سوچ بہت عام ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آج ہم اسی جھوٹ کو بے نقاب کرنے والے ہیں اور یہ دیکھنے والے ہیں کہ ایک نئی اور بہترین شروعات آج سے بلکہ ابھی سے کیسے ممکن ہے۔ یہ زبردست بات کہی ہے رچ رول نے، اور سچ پوچھے تو یہی ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں 30 سال کی عمر میں مجھے لگا میری زندگی ختم ہو گئی، 52 سال کی عمر میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ ہمیں کیا یاد دلا رہے ہیں؟ کہ عمر تو بس ایک نمبر ہے، کیا پتا ہماری سب سے بڑی کامیابیاں ابھی آنے والی ہوں۔ یہ سوال کہ کیا وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہم میں سے اکثر کو اندر ہی اندر پریشان کرتا ہے نا؟ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دوسروں کی کامیابیوں پر نظر پڑتی ہے اور ایک دم سے لگتا ہے کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ اور یہ احساس، یہ سوچ ہمیں جیسے جکڑ لیتی ہے، مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ یقین دلاتی ہے کہ بھئی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، منزل بہت دور ہے۔ لیکن کیا یہ سچ میں حقیقت ہے یا صرف ایک وہم ہے جسے ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے؟ تو چلیں سب سے پہلے اس سب سے بڑے جھوٹ کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ یہی سوچ کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ زنجیر ہے جو ہمیں ایک ایسی زندگی میں باندھے رکھتی ہے جو ہم جینا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہ جو پھنسے ہونے کا احساس ہے نا، یہ رچ رول کے لیے صرف کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ ایک تلخ حقیقت بن چکا تھا۔ ذرا تصور کریں، اپنی 40ویں سالگرہ سے صرف ایک رات پہلے 50 پاؤنڈ زیادہ وزن، اور حالت یہ کہ چند سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی نے انہیں جیسے آئینہ دکھا دیا، ایک ایسا بحران جسے ہم میں سے کوئی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں، بحران کا یہ لمحہ، یہ اختتام نہیں تھا، یہ تو ایک نئی شروعات تھی۔ رچ رول اسے راک باٹم یا پاتال کا لمحہ کہتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کے حالات کا درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کچھ نیا کرنے کے خوف سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اندر سے کہتا ہے، بس اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر دیر نہیں ہوئی تو پھر ہمیں روک کیا رہا ہے؟ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید کامیابی کا کوئی راز ہے، کوئی سیکرٹ فارمولا ہے جو بس ان کو نہیں پتا۔ وہ اسی جادوئی چھڑی کی تلاش میں رہتے ہیں جو آئے اور سب کچھ ٹھیک کر دے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے جناب کہ کامیابی کا کوئی راز ہے ہی نہیں۔ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے عمل کی کمی کا۔ زیادہ تر لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سوچیں ذرا، جسے وزن کم کرنا ہے اسے پتا ہے کیا کرنا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو صرف جانتے نہیں، وہ کرتے بھی ہیں۔ سارا کھیل علم کا نہیں، عمل کا ہے۔ اور یہ فرق، یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں صاف نظر آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ورزش کرنی چاہیے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ سوشل میڈیا پر سکرولنگ۔ ہمیں پتا ہے کہ صحت مند کھانا کھانا ہے، لیکن جھٹ سے فاسٹ فوڈ آرڈر کر دیتے ہیں۔ تو پھر سے وہی بات، اصل چیلنج جاننے میں نہیں ہے، کرنے میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جاننے اور کرنے کے بیچ کے اس فاصلے کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کا ایک بہت اہم اصول ہے، موڈ عمل کے پیچھے آتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ موٹیویشن کا موڈ بننے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب فیل آئے گی تو کام کریں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ تحریک عمل کی وجہ نہیں، نتیجہ ہے۔ جب آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو اور آپ جم چلے جائیں تو ورزش کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہتر ہے نا؟ تو احساس ہمیشہ عمل کے بعد آتا ہے، بس پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، موڈ خود بخود بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم موڈ یا موٹیویشن کے بھروسے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کس چیز پر بھروسہ کریں؟ ہمیں ایک ایسے انجن کی ضرورت ہے جو تب بھی چلتا رہے جب موٹیویشن کی ہوا نکل جائے، اور وہ انجن ہے ڈسپلن، یعنی نظم و ضبط۔ دیکھیں، موٹیویشن ایک بہت ہی ناقابل اعتبار چیز ہے۔ یہ ایک احساس ہے جو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی تیز دھوپ، کبھی گھنے بادل۔ یہ آپ کو دوڑ شروع تو کروا سکتی ہے، لیکن فنش لائن تک نہیں پہنچا سکتی۔ آج آپ کو لگے گا کہ پوری دنیا فتح کر لینی ہے، اور کل شاید بستر سے اٹھنے کا بھی دل نہ کرے۔
یہی تو موٹیویشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہے ڈسپلن، نظم و ضبط، ایک پختہ عزم ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا موڈ کیسا ہے، یہ تو بس ہر روز وقت پر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کام کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کامیاب لوگوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ وہ اپنے احساسات کے غلام نہیں ہوتے، اپنے عزم پر چلتے ہیں۔ جیسا کہ ڈوین دی راک جانسن نے کہا، کامیابی ہمیشہ عظمت کے بارے میں نہیں ہوتی، یہ مستقل مزاجی کے بارے میں ہے۔ اور یہی سچ ہے، روزانہ کی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی مل کر ایک دن بڑی کامیابی بنتی ہیں۔ یہی وہ فارمولا ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ لیکن ایک بات صاف ہے، ڈسپلن کا یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں۔ اس سفر میں مشکل دن بھی آئیں گے، لازمی آئیں گے۔ تو پھر ان کا سامنا کیسے کیا جائے؟ اکثر لوگ مشکل دنوں کو ایک رکاوٹ سمجھ کر ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی دن، یہی ہماری اصل طاقت بناتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ناکامی سفر کا خاتمہ نہیں ہوتی، یہ تو بس ایک اشارہ ہے، ایک سائن بورڈ ہے جو بتا رہا ہے کہ شاید راستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر غلطی، ہر ٹھوکر اپنے اندر ایک سبق چھپائے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ سمجھدار بنا کر جاتی ہے۔ تو ناکامی کو اپنی طاقت کیسے بنایا جائے؟ اس کا ایک سیدھا سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ناکامی کو تسلیم کریں، بنا کسی بہانے کے۔ پھر اس میں چھپا ہوا سبق تلاش کریں۔ تیسرا، اس سبق کو اپنے اگلے قدم کی بنیاد بنائیں، اور آخر میں پہلے سے زیادہ مضبوط بن کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ عمل ہے جو زہر کو تریاک میں بدل دیتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اصل طاقت ماضی میں نہیں بلکہ اب میں ہے، اس لمحے میں ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس لمحے میں اب آپ کیا بننے کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ بات بہت گہری ہے کہ نئی زندگی کی قیمت پرانی زندگی ہے۔ اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے، اپنی پرانی عادتوں سے، اور یہاں تک کہ اپنے پرانے آپ سے بھی جان چھڑانی پڑتی ہے۔ یہی تبدیلی کی قیمت ہے اور یہ ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، ماضی آپ کی کہانی کا صرف ایک چیپٹر تھا، پوری کتاب نہیں۔ اصل طاقت تو اب میں ہے۔ جو فیصلے آج لیے جائیں گے وہی کل کی حقیقت بنیں گے۔ ماضی کی نہیں، اپنے آج کے فیصلوں کی پیداوار بنیں۔ اور آخر میں یہ مشہور کہاوت کہ درخت لگانے کا بہترین وقت 20 سال پہلے تھا اور دوسرا بہترین وقت اب ہے۔ کل کا بہانہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انتظار مت کریں، وہ دوسرا بہترین وقت وہ اب آ چکا ہے۔ تو اب بات صرف جاننے کی نہیں رہی، بات ہے کرنے کی۔ سوال صرف ایک ہے، اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسی ایک سوال کا جواب ہی نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر ان باتوں نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس کاوش کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔